السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر کا قبول اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سے قبل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن کلام اللہ کے جادو اثر الفاظ نے عمر بن خطاب کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور جانثار بن گیا۔ یہ مشہور واقعہ، جس کو عام طور پر اہل سیر لکھتے ہیں، یہ ہے کہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سختیوں کے باوجود جب ایک مسلمان کو بھی محترف نہ کر سکے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کے چراغ کو گل کرنے کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے حمائل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ بن مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حباب بن عرض سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر ان کے پڑھنے کے وعد سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر غصہ ہو پڑے، انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے چھڑانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت عمر بہن کا خون بہتا دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے ہی اس سے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دے، پھر کہا کہ غسل کیے بغیر تم اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے پہلے غسل کیا، پھر صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سورت کی چند پہلیات کی تلاوت کی، جس نے عمر کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ ان کا پتھر دل پھسل گیا اور پھر کفر و شرک سے توبہ کی۔ حباب بن عرط نے ہمراہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے کلام کا اثر عرب کے مشہور جادوگر نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسلام کی ترقی کفار کا بہت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ ہر طرح کے بہانوں سے آپ کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے تھے۔ کبھی آپ کو ساحر، کبھی جادوگر، کبھی شاعر و جنون میں ظاہر کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں عرب کا مشہور جادوگر آیا تو ان کافروں نے اسے بتایا کہ محمد پر جادو کا اثر ہے۔ اس جادوگر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کر سکتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ میں تمہیں منتر سناؤں تاکہ تمہارا علاج ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، تم مجھ سے پہلے سن لو۔ آپ نے اسے قرآن کی تلاوت سنائی اور قرآن پاک کی چند آیات سنائی۔ اس جادوگر نے نہایت توجہ کے ساتھ آیات کو سنا اور پکار اٹھا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جادوگر شاعر دیکھے، لیکن دل پر اثر کرنے والا ایسا کلام تو میں نے کہیں نہیں سنا۔ یہ کلمات تو سمندر کی طرح گہرے اور رواں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ اس طرح وہ جادوگر میرے پیاروں مسلمان ہوا۔ اس نے اسلام کو قبول کیا۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کرنے لگا۔ اسلام میں ہونے والے ان لوگوں کے حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، کلام اللہ کو سن کر انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ یہ کلام پاک کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس ہستی پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی اللہ کا رسول اور سچا نبی ہے۔ اب آنے والے صفات میں موجودہ دور کے ان خوش نصیب حضرات و خواتین کے حالات اختصار کے ساتھ قلم بند کیے جاتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کی خوب چھان بٹک کی، بلاخر تسلیم کرنا پڑا ہے۔ اسلام ہی دین پر حق ہے اور انہیں اسلامی برادری میں شامل ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ اس سلسلے میں بھی یہاں وہ اسلام کے عقیدہ توحید، اخوت، مساوات، اس کے انفرادی اور اجتماعی کردار، روحانی اور جسمانی
قدروں کے تناسب اور دیگر صفات سے متاثر ہوئے، وہاں سب سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت اور چند آیات سن کر اس سچے دین اسلام میں شامل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تو میرے پیاروں، اس طرح جادوگروں نے اسلام قبول کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام سننے میں، پڑھنے میں ہی ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔